اس لیے میرے دوستو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت چونکہ ان تمام واقعات میں ایک المناک واقعہ تھا، ایک دردناک واقعہ تھا۔ شہادت تو ایک بہت اونچی چیز ہے۔ اللہ قرآن میں شہیدوں کے فضائل بیان کر رہے، شہادت کی عظمت کو بیان فرما رہے۔ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو رہے ہیں مردہ مت سمجھو، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں، انہیں روزی بھی دی جاتی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، اللہ کا جو فضل شہیدوں کے ساتھ ہوتا ہے اس پر وہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو یہ اللہ ان کے منصب کو قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ شہادت اور شہیدوں کا مقام کتنی فضیلت والا، کتنا بلند ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، انہیں مردہ مت کہو، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تم ان کی زندگی کو سمجھتے نہیں ہو۔ یہ شہادت کتنا اونچا مقام ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے ایمان والوں کی جانوں کو بھی خرید لیا، مالوں کو بھی خرید لیا، بدلے میں کیا مل رہا ہے؟ جنت مل رہی ہے۔ اور یہ ایمان والے کیا کرتے ہیں، ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، فیقتلون ویقتلون، کافروں کی گردنیں مارتے ہیں اور انہیں شہید کیا جاتا ہے۔ وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، اللہ نے ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا۔ یہ لوگ جو اپنی جانیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، ان کے فضائل تورات میں بھی تھے، انجیل میں بھی تھے، قرآن میں بھی ہے۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اور جو اس طرح اللہ سے اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، اللہ نے ہماری جانوں کو خرید لیا، ہمارے مالوں کو خرید لیا، بدلے میں جنت مل رہی ہے، جو اس کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں جان دینی پڑ جائے، جان کا نذرانہ دیتا ہے، مال کی قربانی دیتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، تو سن لو خوشخبری تمہارے اس سودے کی جو تم نے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص یہ تمنا نہیں کرے گا مجھے دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے۔ جنت کی نعمتیں دیکھ کر، اتنی نعمتیں دیکھ کر کون کہے گا مجھے دنیا میں واپس آنا ہے؟ فرمایا سوائے شہید کے، وہ شہید اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج، پھر میں دوبارہ شہید کیا جاؤں، پھر دوبارہ مجھے بھیج، پھر میں دوبارہ شہید کیا جاؤں۔ ایک روایت میں آتا ہے 10 مرتبہ وہ اللہ سے کہے گا اے اللہ مجھے دوبارہ بھیج تاکہ مجھے بار بار اس کا اجر ملے، بار بار اس کا انعام ملے۔ اور یہی جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں، پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں شہید کر دیا جاؤں۔ محدثین نے لکھا ہے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ثم اقتل پر وقت فرمایا کہ آخری میری موت بھی شہادت کے ساتھ ہو، شہادت کے ساتھ ہو۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، گزشتہ جمعہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دعا عرض کر رہا تھا جس پر اللہ نے انہیں شہادت کا منصب نصیب فرمایا کہ وہ ہمیشہ اللہ سے ایک دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد حبیبک، اے اللہ مجھے اپنے راستے کی شہادت کی موت نصیب فرما، میری موت اپنے محبوب کے شہر کی نصیب فرما۔ تو یہ اللہ سے مانگنے کی چیزیں ہیں۔ جو اللہ سے شہادت کی موت مانگتا ہے تو اگرچہ وہ شہید نہ ہو اس کا شمار شہیدوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس کا جذبہ ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت یہ ایک بہت عظیم واقعہ ہے۔ شہادت کے مقام بھی بلند ہو گئے کہ نواسہ رسول کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہو گئی، اور اس شہادت کا مرتبہ بڑھ گیا کہ 10 محرم الحرام کو یہ شہادت ہو رہی ہے۔